ایک ایسا عمل، ایسا امر، ایسا ہو، ایسا فعل حضور کا جس میں آپ خود اختیار دیں کہ ایسے کر لیں یا ایسے کر لیں، دونوں کا جواز موجود۔ مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے وضو کے دوران مسواک کا حکم دیا، اور آپ کا عمل بھی ہے کہ آپ مسواک فرمایا کرتے، حکم بھی ہے اور عمل بھی۔ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ امت پہ یہ بوجھ بن جائے گا اور امت پہ یہ تکلیف اور مشقت ہو جائے گی، اگر کسی کو مسواک نہ ملا تو وہ پریشان ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو فرض قرار دوں، اس کا حکم دے دوں، لیکن میں نے یہ سمجھا، مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ امت پہ یہ بوجھ نہ پڑ جائے۔ آپ اتنے رحیم، اتنے شفیق، اتنے مہربان، عزیز علیہ ما عنتم، امت کی تکلیف آپ کو برداشت نہیں۔ اب جو شخص مسواک کر کے نماز پڑھے اس کا اجر، ثواب، خشوع خضوع، للہیت بڑھ جائے گی، لیکن گناہ اگر نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا اور نماز بھی بولو ہو جائے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود گنجائش دے دی۔ ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بعض مرتبہ قرات شروع کی تو آپ نے اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور بعض احادیث میں موجود ہے کہ آپ نے اپنی قرات کا، جہری قرات کا آغاز الحمد سے کیا۔ اب بسم اللہ کا تذکرہ بھی حدیث میں ہے، اور الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا، یہ بھی حدیث ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے دونوں طریقے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت۔ اگر کوئی امام اونچی آواز سے بسم اللہ شروع کرتا ہے تو یہ بھی سنت ہے، اور اگر آہستہ دل میں تسمیہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ بھی آپ کی بولو سنت۔ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اگرچہ علماء امت نے مختلف احادیث کو دیکھ کر یہ فیصلہ ضرور کیا ہے کہ زیادہ تر روایات جو ہے وہ سری بسم اللہ کے بارے میں آہستہ پڑھنی، تو پھر دونوں طرح جائز، جو اونچی پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر دل میں بسم اللہ پڑھے تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود۔ اس پر بہت سارے اور بھی دلائل اور مثالیں پیش کی جا سکتی۔ کوئی ایسی اشارہ کنایہ مل جائے جس سے امر رسول کی فرضیت ختم ہو جائے اور اجازت مل جائے ایسے کرنے کی، اگر اجازت نہ ملے، کوئی قرینہ، کوئی اشارہ کنایہ نہ ملے، تو پھر حکم رسول امت پر بولو واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری۔ ذرا ایک حدیث پہ غور کرو۔ سیدنا مغیث رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، ان کی بیوی ہے، زوجہ ہے،
غالباً سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جوڑے کی آپس میں محبت بہت زیادہ تھی. توجہ ہے ماشاء تھوڑا حال کی یہ گھر ہے کیوں شاہ جی انہیں کوئی پوچھ لیجیے نا بتوڑا حال کی الحمدللہ. چلو اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. سیدہ بریرہ کی اور سیدہ بریرہ کی اور سیدہ مغیث کی محبت بہت زیادہ تھی. خاص کر مغیث جو ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے بریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن بریرہ کو اس قدر محبت نہیں تھی. یک طرفہ سمجھ لیں یہ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ یک طرفہ پیار تھا محبت تھی چاہتے تھے لیکن تھی اپنی بیوی. لیکن سیدہ بریرہ کو جو ہے وہ زیادہ چاہت یا زیادہ محبت نہیں تھی کیونکہ بریرہ میں حسن اور جمال تھا اور سیدنا مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت کے لحاظ سے کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھے. تو سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں نے مغیث کے ساتھ نہیں رہنا طلاق لینی. انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کی بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انداز میں پیارے انداز میں میرا معاملہ حل کروا دیں اور مغیث سے مجھے طلاق لے دیں. میں نہیں چاہتی ان کے ساتھ رہا. اگر وہ میکے جاتی تو حضرت مغیث پیچھے پہنچ جاتے. وہ آگے آگے جا رہی ہوتی حضرت مغیث پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے اور ان کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. نبی علیہ السلام نے سیدنا مغیث کو بلایا فرمایا مغیث سناؤ تمہاری بیوی جو ہے بریرہ یہ کہتی ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر میری بات ہے کہ میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر تو لہذا یہ بات نہ ہو. نبی علیہ السلام سیدہ بریرہ کو بلایا اور فرمایا بریرہ مغیث تیرے بغیر رہ نہیں سکتا تو میری جو ہے وہ سفارش یہ ہے کہ آپ گزارا کریں مغیث کے ساتھ. اب میں نے یہ حدیث آپ کو کیوں سنائی. سیدہ بریرہ کا جواب سنا فرماتی ہیں یا رسول اللہ حکم ہے یا مشورہ ہے. بس یہ وضاحت فرما دے کہ یہ حکم ہے یا مشورہ دے رہے. اگر تو ہے مشورہ اور سفارش پھر میرا تو ایک دن بھی ساتھ رہنے کو جی نہیں چاہتا. اور اگر حکم ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اگر حکم ہے تو پھر اپنی چاہتیں اپنی خواہشیں اپنی سارا کچھ محمد مصطفیٰ کے حکم پہ قربان ہے. مشورہ ہے تو نہیں دی جاتی. حکم ہے تو پھر حکم کی حیثیت کیا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آگے کیے امرًا حکم رسول. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں، لائق ہی نہیں، اس کا اختیار ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر اس حکم میں اپنی مرضی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حکم رسول واجب ہے۔ یہ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ حضور کا حکم مان نہیں سکتے تھے تو آپ نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کہاں بیٹھے۔ اگر آپ اپنے رسول کی بات مان نہیں سکتے تھے تو پھر کلمہ کیوں پڑھا؟ کلمہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ کس نے آپ کو زبردستی آپ کے گلے پہ کوئی تلوار رکھ کے کہا ہے کہ کلمہ پڑھو؟ نہیں، اپنی مرضی سے پڑھا ہے۔ تو پہلے سوچ کے پڑھنا تھا کہ جس کے کلمے میں جا رہا ہوں، جس کے دائرے میں جا رہا ہوں، وہاں اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، یہ سوچنا تھا۔ یہی غلطی ہوئی ہے ہم سے غالباً، نعوذ باللہ، کہ ہم نے سوچ کے کلمہ نہیں پڑھا، حضور کو پہچان کے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے روایتی پڑھا ہے۔ باپ دادا پڑھتا تھا، ہم بھی نہیں پڑھ لیا، جانتے ہی نہیں ہے۔ پڑھیے صحیح البخاری میں صلح حدیبیہ کا موقع، معاہدے پر کیا الفاظ ہے جب معاہدہ ہو رہا تھا کہ یہ معاہدہ قریش کے درمیان اور محمد رسول اللہ کے درمیان۔ قریش نے کہا یا محمد بن عبداللہ لکھو، اگر رسول اللہ لکھنا ہے تو پھر ہم اتباع نہ کریں، اگر رسول مان لینا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہے، پھر ہر حال میں ہم اتباع کے پابند ہیں۔ کافر بھی جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کو رسول مان لینے کے بعد اتباع کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، اس لیے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ وگرنہ ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ شیبہ کو پتا ہوتا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مرضی اپنی ہو سکتی ہے، خوشی میں، غمی میں، معاملات میں، لین دین میں، ہر معاملات میں خوشی اپنی مرضی ہو سکتی ہے، تو اس کا دماغ تھا کہ وہ سارے بندے مرواتے۔ اس نے کیوں مروایا؟ اس نے پتا تھا کہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، سرداری ختم ہو جائے گی، حکومت اپنی ختم ہو جائے گی، اپنے وجود پر بھی حکومت محمد مصطفیٰ کی ہوگی، اس واسطے تو وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ دیکھ لے، وہ لوگ سچے تھے، کھرے تھے اس معاملے میں، جب ایمان لے آتے تھے سوچ سمجھ کے لے آتے۔ وہ حدیث نہیں ہے صحیح البخاری میں، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری شرط ہے کہ زنا کی مجھے اجازت دو۔ اگر اس کو تصور میں یہ ہوتا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد چوکوں چوراہوں پہ کھڑا ہوا جا سکتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جا سکتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا سکتا ہے، چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے، کالجوں یونیورسٹیوں کے گیٹوں پہ کھڑے ہو کے آوارگی ہو سکتی ہے، اور لوگوں کی بچیوں سے کئی گھنٹے بعد موبائلوں پہ ہو سکتی ہے، اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ زنا اور بدکاری اور فحاشی یہ جائز ہے اور ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پابندی نہیں ہوگی اور ہمیں رسول اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت ہے، تو وہ کلمہ پڑھ لیتے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زنا کی اجازت دو، کلمہ پڑھ لوں، لیکن زنا کا عادی ہوں، اس کی اجازت دو۔ شرط پہلی ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے حکیم تھے، آپ نے فرمایا تھوڑا سا میرے قریب ہو جا، قریب ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں سے اور تیری بہن اور بیٹی، پھوپھو اور خالہ، بھانجی، بھتیجی سے کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں کیسے پسند کرتا ہوں؟ تو فرمایا جو جس کے ساتھ تو بدکاری کرے گا کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ سمجھ آ گئی، دعا کر دیں اللہ میرے دل کو پاک کر دے۔ پھر صحابی فرماتے حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، صحابہ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے ساری زندگی کبھی آنکھ اٹھا کے بھی گلی میں نہیں دیکھا، اتنی وجود پکیزہ ہو گیا تھا۔ حضور نے کہہ دیا تھا یا اللہ اس کے دل کو اور اس کی شرمگاہ کو پاک اور صاف کر دے۔ آئے اس لیے تھے، لوگوں نے غلط سمجھا کہ جھنڈیاں لگوانے آئے تھے یا بازار سجانے آئے تھے، آ گئے سج گئے گلیاں بازار۔ حضور اللہ کی قسم بازار سجانے نہیں آئے، حضور دلوں کو پاک کرنے آئے تھے۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اجازت مانگتا ہے پہلے، ایک دوسرا واقعہ بھی حدیث میں ہے۔ ایک عورت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ فرمایا پہلے مسلمان ہونا چاہتی ہے؟ جی یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ فرمایا پہلے اسلام کو سمجھ، شرک نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ شرک نہیں ہو۔ اس وقت شرک کیا ہوتا تھا کبھی پڑھا ہے آپ نے قرآن میں حدیث میں کہ حضور کے زمانے میں شرک کیا تھا جس سے حضور بیعت لیتے تھے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ انبیاء اور اولیاء اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ انبیاء اور اولیاء کی قبروں پہ سجدے ہوتے تھے۔ یہی شرک تھا جس سے حضور بیعت لے رہے، شرک نہیں کر۔ کہتی ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا اچھا دوسری شرط ہے زنا نہیں کر۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اور یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، یہ میری عادت بن گئی جدوں تک سیدنا امیر معاویہ دی شان نے کوئی حدیث ذہن چ نہ آوے جلسہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، کافروں پر حاویہ۔ ہاں تو جڑی تھوڑی آواز ہے من دس دی ہے تھوڑے کوئی معاملہ خراب ہے۔ کافروں پر حاویہ۔ ہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں والدہ محترمہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت کی نا حضور کی کلمہ پڑھنے لگی، جس وجہ سے مجھے یہ حدیث یاد آ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا سیدہ ہند سے کہ شرک نہیں کرنا اور زنا نہیں کرنا، تو سیدہ ہند کانپ گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کیا ان سب معاہدہ لے رہے ہیں، وعدہ لے رہے ہیں کہ زنا نہیں کرنا؟ بھلا غیرت والی اور نسب والی اور خاندان والی عورت زنا کر سکتی ہے؟ ہم تو خاندان والے ہیں۔ اور کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے وہی ہے امر رسول کی اتباع، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زینب تیرا نکاح میرے غلام کے ساتھ ہوگا، زید کے ساتھ۔ تو ان کے ذہن میں وہ بات آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قریش خاندان کی اور وہ غلام، کیسے ہو سکتا ہے؟ ذہن نہیں مانتا، وہ نیچے خاندان کا ہے، غلام ہے، اور میں قریشی ہاشمی خاندان کی ہوں، میرا نکاح اس۔ فرمایا زینب میرا حکم ہے، میرا حکم ہے، میرا فیصلہ ہے۔ یا رسول اللہ ہر فیصلہ، ہر امر، ہر حکم رسول سر آنکھوں پر، لیکن یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، نجی معاملہ ہے، میں نے زندگی گزارنی ہے، مجھے نہیں ہے پسند وہ غلام ہے، میں قریشی ہاشمی خاتون ہوں، میرا کہیں اور نکاح کرا دے اپنے خاندان اپنے قبیلے میں، یہاں رہنے دے۔ آپ نے فرمایا زینب میرا حکم ہے۔ یا رسول اللہ ہر حکم مانتی تو ہوں، اگر ایک حکم ایک حدیث نہ مانے تو کیا ہو جاتا؟ آپ ہی کہتے ہیں نا ایک حدیث ہے جی، اس کے بارے میں کتنی حدیث ہیں؟ اللہ کے بندو حدیث ایک ہو بس حدیث ہے، حکم رسول۔ آپ نے فرمایا زینب میرا حکم، فرمایا محبوب نہیں دل چاہتا کہ میرا نکاح غلام سے ہو۔ بس ابھی بات جاری ہے، جبریل آ گیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا۔ اے میرے محبوب زینب سے فرما دیجئے اگر یہ امر رسول قبول نہیں تو ہمیں تمہارا ایمان قبول نہیں۔ آپ نے کہا سمجھا ایمان اتنا آسان ہے جو مرضی کرتے رہے اور ایمان میں کچھ خلل واقع نہ ہو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ سیدہ زینب نے سر کو جھکا لیا حضور کے امر کے سامنے۔ پھر اللہ نے رحمت کیسے فرمائی؟
نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، پھر طلاق بھی ہو گئی، پھر عدت گزری تو زینب فرمایا کرتی تھی، ساری ازواج جب بیٹھتی نا حضور کی ساریاں بیویاں، تو زینب کہا کرتی تمہارے سب کے نکاح زمین پر ہوئے، میرا نکاح عرش پر ہوا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا، فرمایا محبوب زینب تمہاری بیوی ہے، تمہارے نکاح میں دے دی گئی ہے، زینب کو پیغام بھیجو تمہارے گھر آ جائے، اللہ نے نکاح آسمان پہ کر دیا ہے۔ یہ شرف، یہ مقام کس برکت سے ہے؟ فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ڈر جائیں وہ لوگ جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی سنت کی، امر کی، حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ جہاں حضور کا حکم آ جائے وہاں اپنی مرضی، بولو اپنی مرضی۔ جہاں کوئی اشارہ کنایا نہ ملے وہاں اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ جہاں حکم مصطفیٰ آ جائے، نبی علیہ السلام نے حکمن فرمایا واف اللہ، داڑھی کو معاف کر دو، حکم فرمایا حضور۔ بڑے اس کے بارے بیچاری اتنی مظلوم سنت ہے، اتنی مظلوم سنت ہے کہ اس کو معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے، کٹوانے کو سمجھتے ہیں کہ ہلکا سا گناہ ہے، سمجھتے ہیں بھائی یہ تو گناہ ہی کوئی نہیں، اور جو داڑھی کا مسئلہ بیان کرے پھر اس کے خلاف بولتے ہیں مولوی جی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی وچ اسلام نہیں۔ اسلام میں ہم مانتے ہیں اسلام میں داڑھی ہے، لیکن داڑھی کے اندر اسلام نہیں ہے، بس اسلام میں داڑھی ہے۔ میں نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، اسلام میں داڑھی ہے، یعنی جی ہے، اسلام میں تو ہے نا، یعنی جی داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام داڑھی میں، اسلام میں داڑھی ہے ہم مانتے ہیں، لیکن سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو تیری بات مان لیتے، اسلام میں داڑھی ہے نا؟ کہتا ہے ہاں ہے۔ تو میں نے کہا تیرے پاس اسلام ہے نا؟ کہتا ہے ہاں۔ میں تیرے اسلام میں داڑھی ہے نا؟ کہتا ہے ہاں۔ تو میں کہا وہ داڑھی کہاں ہے؟ یا تو کہنا میرے پاس اسلام نہیں ہے، جو تیرا اسلام ہے اس میں تو داڑھی ہے ہی نہیں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا اسلام اس کے وجود پہ لاگو ہے نا، تو تیرے اسلام میں داڑھی ہے تو تیری داڑھی تو ہے نہیں۔ اور پھر میں پوچھتا ہوں اور کہا کرتا ہوں کہ داڑھی ہم نے رکھی ہے، بھائی داڑھی ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے، یہ سے دیکھ لیں، اسٹیج پہ علماء موجود ہے، آپ میں سے بہت سارے بزرگ موجود ہیں، جوان موجود ہیں، ان کی چہروں پر بھائی ساری تاریخ پڑھ لو تو یہ آغاز لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ وہ داڑھی منڈواتے تھے، اور وہ کیوں منڈواتے تھے یہ آپ بتائیں، شاباش۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے جوان داڑھی منڈواتے تھے، کیوں منڈواتے تھے یہ آپ بتائیں مجھے، کیوں منڈواتے تھے؟ اچھا ٹھیک تشریح کی تھی، آپ جیسا اشارے ہونا چاہیے تھے، بس اشارہ کرنا مقصود تھا۔ وہ کیوں کٹواتے تھے وہ تمہارے علم میں ہے، تم کیوں کٹواتے ہو یہ بھی تمہارے علم میں ہے۔ میں صرف دعوت فکر دوں گا، وہ کٹواتے تھے کس وجہ سے، کس غرض سے، وہ آپ کے علم میں ہے۔ اب آپ کٹواتے ہیں، مجھے بتائیں، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ کیوں کٹواتے ہیں۔ یہ فطرت نہ ہوتی تو چہرے عورت کے چہرے پر بھی ہوتی، مرد کے لیے تو یہ زینت۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ داڑھی رکھ لو نہیں تو میں مڈے دس دیونا بے داڑھی کیوں منڈوان دے۔ ہاں تو پھر تو سب پریشان ہونا، تو محلے مزاق بن جانا۔ داڑھی منڈوانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ تو مر گئے ہوئے تیرا حساب ہوئے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ ہر وقت بندہ گناہ میں ہوتا ہے، ہر گناہ کرنے کے بعد بندہ گناہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ ہر وقت چہرے پہ رہتا ہے،
گواہی ہے دور سے، میرے اندر ہزاروں عیوب ہوں گے، تمہارے اندر کئی گناہ ہوں گے، وہ تمہارے علم میں ہے، تمہارے رب کے علم میں ہے، میرے علم میں ہے، میرے رب کے علم میں ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے جو ہر بندہ دیکھتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا نام فرمان آ رہا۔ کوئی ہے بندہ جڑا جو داڑھی رکھ لے پورے اہتمام، ماشاءاللہ کٹوانی نہیں آج تو حج کے بعد۔ نبی علیہ السلام نے خط لکھا کسریٰ کے پاس، خط گیا، اس نے خط پڑھا نا، لکھا تھا اسلم تسلم، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا اپنا نام محمد کا نام میرے نام سے پہلے، خط کو پھاڑا، دو بندے بلائے، اس نے کہا یہاں سے گھوڑوں پہ چڑھو، سوار ہو، وہ ایران سے مدینہ پہنچو، اس محمد کو گرفتار کر کے لاؤ۔ سپر پاور تھا نا۔ یہ دو بندے کئی دنوں کا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور کسریٰ نے بھیجے ہیں، پیغام آیا محمد مصطفیٰ کے پاس، کسریٰ کے قاصد آئے پیغام لے، رسول اللہ بار تشریف لائے۔ دیکھا یوں حضور کے چہرے کو ان پہ نظر پڑے نا ایرانیوں کے، تو حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سپر پاور کے مہمان ہیں، سفیر ہیں اور قاصد ہیں، اگلی بات انہوں نے ابھی تک بتائی نہیں ہے، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ فرمایا ان کو دیکھتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کہ انہوں نے داڑھی کیوں مڈوائی ہوئی ہے اور مونچھیں کیوں بڑھائی ہوئی ہے۔ جو کافر ہو اور داڑھی مڈوائے، میں محمد اس کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت اتنی۔ کوئی ہے جو بندہ حضور کی محبت میں داڑھی رکھ لے؟ حضور دیکھنا بھی نہیں چاہتے ویسے شخص کو، اگر اسی حالت میں مر گئے تو حضور نہیں دیکھیں گے، پھر جاؤ گے کہاں؟ کدھر جاؤ؟ ایسا ایک بندہ دے پورے اجتماع سے، جس کا دل ڈر جائے رب کے عذاب سے، اور وہ داڑھی رکھ لے اور حضور کی اس کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ پورے اجتماع میں ایک ایسا بندہ، ماشاءاللہ تواڑی تک پوری نہیں، ماشاءاللہ وہ بندہ من صحیح ہوا۔ ان سے پوچھو اپنا چہرہ کیوں بگاڑا ہوا، چہرہ کافروں نے کیوں بگاڑا ہوا؟ پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہمیں ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ داڑھی منڈوائیں اور مونچھیں بڑھائیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے اپنی داڑھی مبارک پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ایک بادشاہ میرا بھی ہے، ایک بادشاہ تمہارا ہے ایران کا، تو ایک بادشاہ میرا ہے وہ آسمانوں والا، اس نے مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ کو کس نے حکم دیا؟ رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا، اور رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑے وال داڑھی دے وال نے، اللہ ان کا حیا کرتا ہے، پھر خاص کر سفید ہو جائے تو اللہ اور حیا کرتا ہے۔ تو پھر جب آپ ان کو مونڈ کے نالی میں پھینکتے ہیں، گندی نالی میں، کہتے بھی ہو سنت ہے، پھر سنت کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، اس کو کاٹ کے مونڈ کے نالی میں، گندی نالی میں پھینکتے ہو، سوچا ہے کہ حضور کے سنت ہے، یہ حضور کی سنت۔ ہر بندہ اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی مونڈ رہا ہے، تو قیامت والے دن یہ ہاتھ تو گواہی دیں گے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ذرا برابر نیکی اور ذرا برابر برائی سامنے آئے گی۔ آئیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ
علیم، امر رسول کی مخالفت نہ کرنا، وگرنہ دنیا اندر بھی عذاب کا آ جائے گا اور آخرت کے اندر دردناک۔ اگر دنیا میں عذاب سے بچ جاؤ گے آخرت میں ضرور عذاب آئے گا۔ سنیے ایک محدث کا واقعہ، صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ ایک محدث حدیث پڑھا رہے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی کہ امام سے پہلے نہ رکوع جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے، فرمایا ڈر جاؤ، امام سے پہلے رکوع نہ جاؤ، امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ، امام سے پہلے سجدے میں نہ جاؤ، امام سے پہلے اوپر نہ اٹھو، اقتداء کرو امام کی، پہلے نہ اٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سر گدھے کا ہو جائے۔ حدیث پڑھاتے پڑھاتے دل میں خیال آیا، بندے کا سر اور گدھے کی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث تو ہے، سچ ہے، حق ہے، لیکن بندے کا سر گدھے کی طرح، حدیث سمجھ نہیں آ رہی۔ وہی حدیث پڑھانا چھوڑی، گھر کو گئے، جب گھر کے اندر داخل ہو گئے نا تو سر وزنی ہو گیا، کہتے میرے سر کو کیا ہوا؟ جا کے میں شیشے میں دیکھا تو سر گدھے کا، پورا وجود انسانوں کی طرح، سر گدھے کی طرح۔ 10 سال پھر سر ایسے ہی رہا، اوپر کپڑا باندھ لیا، پردہ کر لیا، آئے اس بچوں کو پڑھائیں چلے جائیں۔ کئی بچے آئے، پڑھ کے چلے گئے، فارغ ہو گئے، اس کی حالت کیفیت یہی، بچوں نے اصرار کیا اتنے سال بعد، 10 سال گزر گئے، کہتے استاد جی آپ مرد ہیں اور آپ اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، کئی طلباء آئے پڑھ کے چلے گئے، آپ نے آج تک اپنا چہرہ نہیں دکھایا، چہرہ تو دکھائیں۔ اس نے کہا بچوں نہیں، یہ راز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا استاد جی ہم نے دیکھنا ہی دیکھ، کہتے اگر تم اصرار کرتے ہو تو کل دکھاؤ، جب کل کلاس ہوگی تو پردے کے بغیر آؤ۔ رات کو تہجد کے وقت اٹھے، جب کہیں سے بھی بات نہ بنے نا اس وقت رات کو اٹھ کے جایا کرے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فینی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اٹھے اور فرماتا ہے، وضو کیا، تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا یا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے، نظر اللہ عمران، وہ چہرہ تر و تازہ رہے جو تیری حدیث پیغمبر کی حدیث سنے، یاد کرے اور آگے پہنچائے۔ یا اللہ زندگی لگ گئی ہے اس مسئلے میں، حدیث پڑھتے پڑھاتے، لیکن میرا چہرہ بگڑ گیا ایک دفعہ حدیث پر شک کرنے کی وجہ سے، اب تو معاف کر دے۔ سجدے میں ہی تھے تو اللہ نے سر کی روشنی کو، رونق کو، صورت کو، حیات کو وہی نور بخشا جو پہلے تھا۔ حدیث پہ کبھی شک نہ کرے، سنت کی کبھی مخالفت نہ کرے۔ فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سنت کی مخالفت، حدیث کی مخالفت۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج رات ہم تبوک میں ہیں یا ریت کے ٹیلے ہیں، آج رات خبر آئی ہے آسمان سے وہی آئی ہے کہ تیز آندھی آئے گی۔ یا رسول اللہ ریت پر ہیں، پھر ہم تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ خیمے کی رسیوں کو آپ نے باندھ دینا ہے، قلعے گاڑ کے اس میں گھوڑے اور اپنے اونٹوں کو باندھ دینا ہے، اور تم میں سے کسی نے اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا۔ یا رسول اللہ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا جو رسیاں باندھی ہوں گی خیموں کی، جن کی رسیاں باندھی ہوں گی اونٹ اور گھوڑوں کی،
ضمانت دیتا ہوں جتنی بڑی آندھی آ جائے کچھ نہیں ہوگا، اٹھنا بھی نہیں ہے۔ رات نو حسب اعلان حسب ارشاد کیوں نہ آندھی آئے، حضور کی خبر تھی۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر جو فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے، بولے حضور رات کو آندھی آئے گی، رات کو آندھی شروع ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے رات جب آندھی آئی، تیز آندھی، ایسے لگتا تھا خیمے اکھڑ جائیں گے اور سواریوں کے قلعے اکھڑ جائیں گے، سواریاں جنگلوں میں آنکھوں میں جناب ان کی ریت پڑ جائے گی، کوئی چویرے چیز ہوگی نہیں، لیکن ایک رسی بھی نہ کھلی، نہ کھلی۔ صحابی کہتا ہے جب آخر میں آندھی پہنچی نا، کبھی جھولا آئے کبھی رک جائے، تو میں نے کہا ذرا اٹھ کے باہر دیکھوں تو صحیح، کہیں رسی کھلی تو نہیں، کوئی خیمہ پھٹا تو نہیں۔ فرماتے ہیں میں اٹھ کے باہر نکلا، ابھی اٹھا ہی ہوں ہوا نے اٹھا لیا۔ فرمایا جو تھا اٹھنا نہیں، ہوا نے اٹھا لیا اور کئی میل جاگے دور جاگے پھینکا ہوا نے۔ سویر ہو گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سناؤ، کوئی خیمہ اکھڑا تو نہیں؟ محبوب جی کوئی پھٹا نہیں، کوئی اکھڑا نہیں۔ ایک خیمے والے آئے، محبوب جی ہمارا ایک بندہ غائب ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا باہر اٹھ کے دیکھنے گیا تھا۔ فرمایا یہی تو کہا تھا کہ اٹھنا نہیں، اٹھ کے چلا گیا ہے۔ ہم اس کے ضامن تھے جو محمد کی تابع داری میں تھے، جو نہیں اٹھے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تو پھر سمجھو دیکھنے کی ضرورت کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح ابو رافع کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اس کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، بھوک لگی تھی، آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر سے کہ ابو رافع روز کہتا ہے یا رسول اللہ کبھی ہمارے گھر تشریف لاؤ اور ہم آپ کی دعوت کریں، میں نے ایک بکری رکھی ہوئی ہے، ذبح کروں گا، پکاؤں گا اور آپ کو کھلاؤں گا، آج بھوک لگی ہے۔ ابو رافع کا ایک گھر ہے تو یہاں ہو نہ لیں؟ جی یا رسول۔ دروازہ کھٹکھٹا، ابو رافع دروازے پہ، وہاں محبوب میری قسمت آپ تشریف لے۔ فرمایا روز جو کہتا تھا کہ ہمارے گھر تشریف لائے، آج ہمیں کھانا کھلا۔ یا رسول اللہ بس بیٹھے آپ، میں ابھی بکری کو ذبح کیا، اس کے گوشت کے چند ٹکڑے کیے، ایک دستیوں کو ایسے ہی آگ پہ رکھا، ہونے لگا حضور کے لیے، جناب ہانڈی میں ڈالا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو رافع جی یا رسول اللہ گوشت پک گیا ہے؟ جی یا رسول اللہ بس پکنے کے قریب ہے، گلنے والا ہے۔ فرمایا جا بھوک بہت زیادہ لگی ہے، ایک دستی تو اٹھا کے لانا، اس کو تو کھائیں۔ ابو رافع جلدی جلدی گئے، دستی اٹھائی حضور کے پاس، حضور نے صحابہ نے کھا لی۔ آپ فرمایا ایک دستی اور لے آؤ۔ ابو رافع گئے، انڈی کا ڈھکن اٹھایا، دوسری دستی لی حضور کے پاس، حضور نے کھا لی۔ آپ فرمایا ابو رافع جا ایک دستی اور لے آؤ۔ یا رسول اللہ اور دستی کہاں سے؟ بکری ایک ذبح کی ہے اور ایک بکری کی دستیاں دو ہوتی ہیں، گوشت اور موجود ہے، دستی کا گوشت موجود نہیں ہے، وہ دونوں لا چکا، آپ کھا چکے۔ آپ نے فرمایا ابو رافع اگر تو نہ بولتا جاتا رہتا، بس تو چلا جاتا، ہانڈی کا ڈھکن اٹھاتا تو وہ تیسری دستی ضرور پاتا، تو وہ لے آتا، میں کھا لیتا، میں پھر کہتا جا دستی اور لے آ، تو جاتا رہتا، کبھی دستیاں ختم نہ ہوتی، محمد جو فرما رہے تھے لے آ۔ حضور کی حدیث یقین ہے، کوئی شک شبہ نہیں، اتنا کامل یقین ہو رسول اللہ کے فرمان پر، حدیث پر، حضور کا امر
غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں ایک باغ آیا۔ نبی علیہ السلام نے میرے صحابہ یہ باغ ہے یہ کس کا ہے؟ کہ رسول اللہ فلاں عورت کا ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ بلایا۔ آپ نے میرے صحابہ وہ عورت آ رہی ہے یہ جس کا باغ ہے، لیکن آپ یہ بتائیں اس باغ میں سے پھل پک چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، تو کتنا سارا اس میں کھجوریں آ جائیں نکلیں کھجور؟ اندازہ ہوتا ہے نا، زمینداروں کو اندازہ ہوتا ہے، گندم کا اندازہ ہوتا ہے 30 من فی ایکڑ ہوگا، اتنے من فی ایکڑ ہوگا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس میں سے 5 وسق نکل آئیں۔ فرمایا نہیں زیادہ نکلیں۔ کسی نے کہا 7 نکلیں، کسی نے کہا 4 نکلیں، کسی نے کہا 6 نکلیں گے، کسی نے کہا 8 نکلیں گے۔ سب نے اندازے لگائے۔ آپ نے فرمایا 10 وسق، میرا اندازہ ہے 10 وسق ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جتنے درخت ہے نا وہ ہم نے گن لیے، اتنے درختوں سے کبھی 10 وسق کھجور کبھی عرب میں ہوئی ہی نہیں۔ ہاں فرمایا 10 وسق ہوگی، یہ کام ہمارا ہے، زمیندار ہمارا ہے، ہم جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا، وہ آ گئی۔ آپ نے فرمایا باغ تیرا ہے؟ جی یا رسول اللہ میرا ہے۔ فرمایا جب اس کو توڑنا ہے نا تو آپ نے تولنا ہے، ہم نے واپس جب آئیں گے یہاں سے گزریں گے ہم نے پوچھنا ہے آپ سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ جب واپسی آئے نا تو اس باغ سے گزرے، آپ نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ۔ بلایا گیا۔ فرمایا کہا باغ کو توڑ لیا تھا نا؟ جی یا رسول اللہ کتنا باغ تھا، کتنا وزن ہوا؟ کہتی ہے محبوب جی ہم نے تولا 10 وسق سے نہ ایک کھجور کم نہ زیادہ۔ جتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے حضور کی زبان حرف آخر ہے، کبھی حضور کے حکم کی مخالفت نہ کرنا، حدیث کی مخالفت نہ کرنا، سنت کی مخالفت نہ کرنا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، نماز شروع کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھتے اور سینے پر باندھنے کا حکم دیتے۔ صحیح البخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا امر رسول۔ جو بندہ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، یا نبی علیہ السلام سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، سارے یہ رسول اللہ کے طریقے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سارے طریقوں سے نماز پڑھی، غلط بیانی کرتا ہے خلاف حقیقت بات۔ نبی علیہ السلام صرف ایک طریقے سے نماز پڑھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نماز میں امت کو تقسیم کر جائیں، امت کی تفریق کر جائیں، امت کو گروہ میں بٹا جناب تقسیم فرما دیں اور کہیں کہ کوئی یہاں ہاتھ باندھے، کوئی یہاں باندھے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھے؟ نبی علیہ السلام اجتماع کرنے آئے، کٹ کرنے آئے، جوڑنے آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا پیغام لے کے آئے، وَلَا تَفَرَّقُوا کی نفی لے کے آئے کہ فرقوں میں نہ بٹو، جماعت بن جاؤ، اکٹھے رہو، ایک انداز، ایک طریقہ۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اپنے سینے پر باندھے۔ کان الناس یؤمرون فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، سینے پر ہاتھ باندھنا یہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے حضور کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا لوگوں کو کہ دایاں ہاتھ اوپر بایاں نیچے ہو۔ جب ہاتھ دایاں اوپر بایاں نیچے رکھ لیا جائے پھر ناف کے نیچے ہاتھ جاتے نہیں۔ یہ باندھ لیں، ہاتھ ناف کے نیچے نہیں، ناف کے نیچے لے جانے کے لیے آپ کو بھی ناف کے نیچے جانا پڑے گا۔ یہ ہے ہاتھ۔ ویسے کبھی آپ نے دیکھا ہے کتنے خوبصورت لگتے ہیں ہاتھ، یہاں باندھے ہوئے، یہاں باندھے، یعنی یہاں باندھے ہوئے، یعنی ساروں کا سب کا انداز ایک ہی ہوتا ہے، یہاں باندھے ہوئے ہیں، یہ باندھے ہوئے ہیں۔ یہ ذرا ہے ساری، اس انگلی سے لے کر یہ جگہ ساری ذرا ہے، ذرا پر ہاتھ باندھے ہوئے کیسے خوبصورت لگتے ہیں۔ یہاں باندھ لیں، ایسے باندھ لیں، ایسے باندھ لیں، یہ سارے ذرا پر۔ یہ جو انداز ہے کسی کا تو ایسے ہوتا ہے، بالکل ایسے ہوتا ہے، ایک ہاتھ ادھر ہوتا ہے لٹکا ہوتا ہے، دوسرا اوپر ہوتا ہے، کسی کا ایسے ہوتا ہے، دایاں بایاں اوپر دایاں۔ کہاں یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا ہاتھ کہاں باندھنے، فرمایا سینے پر۔ کسی نے پوچھا کیوں؟
فرمایا یہ سارا قصور دل کا ہی ہوتا ہے، اس دل پر ہاتھ رکھ کے قابو کر لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ سارا یہاں سے وسوسات اٹھتے ہیں، اس کو میں نے قابو کر لیا ہے، اب مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا ہمارا سارا قصور دل کا ہوتا ہے تو ہم دل کو قابو کر لیتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ ہمارا قصور دل کا ہوتا ہے، ہم دل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور قابو کر لیتے ہیں۔ فرمایا جہاں جہاں کا قصور ہو وہاں وہاں کا ہاتھ باندھ۔ وہ اللہ کے بندو، ناف سے لے کر گھٹنوں تک تو یہ سطر ہے، ناف کے نیچے تو انسان کا کیا ہے، وہ گٹر ہے۔ گٹر انسان کا کہاں ہوتا ہے؟ گٹر ہی ہوتا ہے نا، یہ تو گٹر ہے انسان کے وجود میں۔ ناف سے اوپر علی صدر، سینے پر، صحیح ابن خزیمہ، کان الناس یؤمرون فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، حضور کا حکم، نبی پاک کو نے سارے طریقے حضور کے ہیں، کسی کو اللہ نے ادھر لگا دیا، کسی ادھر لگا دیا، یہی تو میٹھی باتیں ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف۔ اس امت کو جوڑو کس بات کے ساتھ جوڑو؟ الفی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جوڑو، محمد کی حدیث کے ساتھ جوڑو، سنت کے ساتھ جوڑو۔ اپنی نمازوں کی صلاح کر، نماز جنت کی چابی ہے۔ کہاں یاد حافظ یا عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نماز جو ہے نا جنت کی چابی ہے، کہ چابی کا وصف ہوتا ہے تھوڑا سا دندہ ٹیڑھا ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا، تھوڑا سا دندہ بھی ٹیڑھا ہو جائے تالا نہیں کھلتا۔ یہی چابی ہے، اگر یہ ٹیڑھی ہوئی، سب سے پہلے اللہ فرمائے گا نماز کھولو، پوچھو، نماز درست ہے، باقی اعمال کی ریلیہ ثانی ہو جائے گی۔ نماز پہ پھنس گیا تو اگلے معاملات کے پوچھے بغیر جہنم کا فیصلہ۔ اول ما یحاسب یوم القیامہ، سب سے پہلے حساب تو نماز کا ہے۔ نماز کو سواریے، سنت کے مطابق بنائیے، یقین ہو کہ میری نماز ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ پڑھا کرتا، کامل یقین ہو۔ نماز شروع کرے رفع الیدین کے ساتھ، پھر رکوع جائیں، کھلو کس کے ساتھ؟ رفع الیدین کے ساتھ۔ یہ حضور کا حکم ہے، فعل بھی ہے حضور کا، عمل بھی ہے حضور کا، حکم بھی ہے حضور کا۔ پہلی جلد ہے 416 نصب الرایا میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عمر، ہاں چلو کچھ تو انہوں بھی ثواب مل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے، فرما لوگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تمہیں پڑھ کے دکھانا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سارے صحابہ آس پاس تابعین بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے رفع الیدین کیا، رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ کے سلام پھر کے فرمایا یہ ہے وہ نماز یامر بہا یصلی بنا و یامر بہا، یہ ہے وہ نماز جو رسول اللہ میں پڑھایا کرتے تھے، و یامر بہا، اور جس طرح کی پڑھنے کا یامرو حکم دیتے تھے، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، رفع الیدین کا حکم دیا ہے نبی علیہ السلام نے۔ آپ نے کبھی بھی رکوع رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا، پوری ضمانت سے، پوری گارنٹی سے، پورے دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور میں کہا کرتا ہوں اپنی قبر کو، اپنے حشر کو، اپنی موت کو، قیامت والے دن کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، اس بات کی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کی سزا جہنم ہے اور سچ کی سزا جزا جنت کی صورت میں ہے۔ جہنم جنت کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ قیامت والے دن کو سامنے رکھ کے اللہ کی ذات عالم بذات الصدور ہے، جانتی ہے، اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو، حشر کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، نبی علیہ السلام نے کبھی 1 رکعت بھی رکوع کیا ہو اور رفع الیدین نہ کیا ہو، اللہ کی قسم زمانے میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایسی سنت ہے، اس پر تو میں قرآن سر پر رکھ کے کہہ سکتا ہوں، یہ تو ایسی سنت ہے، میں غلاف کعبہ پکڑ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ رفع الیدین کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ لیکن اگلی بات بھی ساتھ کہوں گا
کہ اگر میرے سلف کے بعد اور آخرت کے حساب و کتاب کو سامنے رکھ کے جب میں نے یہ بات کہہ دی ہے، کسی مسلک کو، کسی گروہ کو، کسی جتے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کہہ دی، اپنی آخرت قبر کو سامنے رکھ کے کہہ دی ہے، اگر آج کے بعد تم رفع الیدین نہیں کرو گے اور تحقیق نہیں کرو گے تو قیامت والے دن ہاتھ میرا اور گریبان آپ کا ہوگا، اور اگر ممبر پہ بیٹھ کے میں نے غلط بیانی کی ہو، خلاف حقیقت بات کی ہو، تو قیامت کے دن ہاتھ تمہارا اور گریبان میرا ہو۔ اگر آپ کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر ہاتھ میرا گریبان آپ، اور اگر آپ کریں اور قیامت والے دن یہ بات سچ نہ نکلے اور میں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہی ہو تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ ہاتھ آپ کا ہو، گریبان قیامت والے دن میرا ہو۔ یہی ہے نماز رسول اللہ کی، جیسے حضور کی نماز مسجد نبوی میں آپ کے مصلی پر ہے، ویسے ہی مسجد اقصی میں یہاں نماز، یہ بھی مسجد اقصی ہے۔ دعا کرے مسجد اقصی کو اللہ آزاد کر دے، اللہ فلسطینیوں کی مدد کر دے، اللہ فلسطین کی مدد کر دے، اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، اللہ اسرائیل کو ملیہ میٹ کر دے۔ یا اللہ اٹھے تو سویرے اسرائیل نہ ہو، اللہ اسرائیل کا ستیہ ناز کر دے۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، انشاءاللہ ہم فلسطین کے ساتھ، اگر ہمیں حکومت اجازت دے تو ہم جانے کے لیے بھی تیار ہیں، عملی طور پر لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کیا خیال ہے؟ مالی امداد، اخلاقی امداد، ہر لحاظ سے ہم فلسطین کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ عملی جہاد کے لیے بھی ہمیں بھیجا جائے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا موقف ہے کہ جہاد کا اعلان حکومت کر سکتی ہے، حکومت کا یہ حق ہے، وہ کرے اور ہمیں بھیجے، جانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے ہماری جان حاضر ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ ذرا ایک آواز میں کہے نا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، جھٹکت آئے نا مسجد میں ذرا گونج پڑ جائے، فلسطین سے رشتہ کیا۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب تبت یدا ابی لہب وتب۔ گستاخوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ جانتے ہو یہودی کتنا برا ہے؟ یہودی وہ مذہب ہے جو سیدہ مریم کو خدا جناب زانیہ عورت کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہودی وہ برا مذہب ہے جنہوں نے میرے محبوب کو زہر کا جناب گوشت کھلایا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام پر جادو کے اثرات، جادو کے منتر پڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر جرم اور قصور کے نبیوں کو شہید کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر جرم کے نبیوں کو شہید کیا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا حسن و حسین کو کربلا میں شہید کروایا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی گستاخی اور توہین کا آغاز کیا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابن سبا کو بھیجا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیر خدا سیدنا علی کو مدینے سے لے جانے میں کامیاب ہو کے پھر سیدنا علی کو شہید کیا۔ یہودی وہ برا مذہب ہے جس کے بارے میں ہم ہر نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے گھر کا محاصرہ کیا، جن سے بچاؤ کے لیے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے۔ یہ رب کے گستاخ ہیں، نبیوں کے گستاخ ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں۔ اتنا برا اور گندا مذہب ایسا زمانے میں نہیں ہے۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے مٹی اٹھا کے گائے کی پوجا کا آغاز کیا ہے۔ یہودی وہ برا مذہب ہے جس کی تاریخ کو جتنا پڑھے، اس لیے امام ابن تیمیہ رحم اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی تھی، فرماتے تھے اگر سمندر کی تہ میں دو مچھلیاں بھی لڑ رہی ہوں تو سمجھ لینا پیچھے شرارت کسی یہودی کیا۔ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا انشاءاللہ، اسرائیل مغلوب ہوگا، فلسطین انشاءاللہ آزاد ہوگا، امت مسلمہ انشاءاللہ جاگے گی۔ اللہ ہمیں اس عہد پہ زندہ رکھے، اسی پر موت سے